کوئی کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو سوائے پروردگار کے، کیونکہ کوئی حق نہیں رکھتا۔ خوب، اب اللہ اگر کہے گا تو کیسے کہے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم جو بندوں سے رابطہ قائم کرتا ہے وہ وسیلے سے قائم کرتا ہے۔ اگر پرورش کر رہا ہے تب بھی اس کی پرورش کا کوئی وسیلہ ہے۔ اب یہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ابھی۔ اگر پروردگار عالم مثلا بچے کی پرورش کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے؟ کہتا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا مدبر اللہ ہے۔ یہاں رب پالنے والے کے معنی میں نہیں ہے، مدبر کائنات، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا کنٹرول ہے، مینجمنٹ ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے پالنے والا بھی۔ الحمدللہ رب، چونکہ رب ربابا یا ربایا دو سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خوب، یہ رب العالمین جب اس کائنات میں ہماری پرورش کر رہا ہے تو کیسے کرے گا؟ کہ ماں باپ کو تمہارے لیے وسیلہ بنائے گا۔ خوب، یہ حقیقت ہے، اس میں کچھ فلسفے و منطق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلاغت قرآنی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ماں باپ کو بھی رب کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ توجہ کریں، البتہ یہ رب مدبر نہیں ہے، یہ رب پالنے والے کے معنی میں ہے۔ کیسے خطاب کیا؟ کس طریقے سے کہا؟ کہ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار اے رب، پہلے خطاب کیا مالک کو رب سے، موضوع نہیں ہے لیکن دو لفظیں سنیں اس جگہ پر۔ پروردگار کو خطاب کرو لفظ رب سے، رب، اللہ نہیں کہا گیا یہاں پر، رب۔ گفتگو شروع بھی ہوئی تو رب سے ہوئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور پھر جب یہ دعا تک بات آئی تو پھر لفظ رب کا استعمال کیا، رب، پروردگار، ارحمہما، ان دونوں پر رحم کر۔ کن دونوں پر؟ ماں باپ پر، والدین پر، لفظ والدین استعمال کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین ماں باپ دونوں، ان دونوں پر رحم کر۔ کیسے؟ کہ جیسے ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا؟ نہیں، جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا، لیکن یہ نہیں کہا ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میری پرورش کی۔ ربیا، ان دونوں نے میری تربیت کی، یعنی یہ دونوں رب بنے میرے لیے۔ توجہ کریں، کما ربیانی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا تو ان دونوں نے، یعنی کیا مطلب ہے آیت کا؟ اب اس پر گفتگو نہیں ہے، کیا مطلب ہے آیت کا؟ یعنی تیری ربوبیت کا مظہر قرار پائے یہ دونوں۔ ہماری طفولیت میں، ہمارے بچپنے میں، ہم کو پالنے میں، ہمیں بڑا کرنے میں جو تیری ربوبیت کا مظہر بنے ہیں وہ یہ دونوں بنے ہیں۔ کون؟ ماں باپ۔ اور ان میں بھی ماں کا مقام آگے ہے، وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو منزلہ ربوبیت کی تجلی، ربوبیت کا مظہر بنایا پروردگار عالم نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ یعنی وہ جب بھی، کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی بندوں سے رابطہ قائم کرتا ہے تو کسی وسیلے کے ذریعے سے۔ خوب، جب اس نے ہماری ربوبیت کا رابطہ قائم کیا تو ماں باپ کو وسیلہ بنایا۔